ایک قلعے کے اوپر، ایک بستی کے اوپر حملہ کر دیا، اور پھر کچھ عرصہ وہ جو ہے محاصرہ طویل ہوا، اور پھر اس بادشاہ کو کامیابی ہو گئی۔ اب جب کامیابی ہو گئی تو اس نے فتح و مند ہو کر اس بستی میں پاؤں رکھے، تو اب اس کے دل میں آیا میں نے اتنی بندے ذبح کروائے، میں نے اتنے دنوں کی لڑائی کی، میں نے اتنے دنوں کے اوپر اس کے اوپر حملے کرتا رہا، اب مجھے فتح ہوئی ہے، چلو جا کر دیکھے تو صحیح وہ زمین کیسی ہے، اس کا کلچر کیسا ہے، اس کی بود و باش کیسی ہے، وہ لوگ بستے کیسے ہیں، وہ لوگ کھاتے کیا ہیں۔ تو یہ بات اس کے دل میں آئی اور وہ وہاں سے چل پڑا، گھوڑے پہ سوار پورے علاقے کا اس نے دورہ کیا، اور دورہ کرتے کرتے دیکھتے دکھاتے قبرستان میں پہنچ گیا۔ قبرستان میں پہنچ کے داخل ہوا اور اس نے ہر قبر کے پاس گیا، ایک قبر کے سرانے پہ جاتا، لکھا ہوتا، کتبہ لگا ہوتا کہ یہ صاحب فلاں ہے، ان کا نام یہ ہے، ان کے باپ کا نام یہ ہے، اور ان کی مرتے وقت عمر 2.5 سال تھی۔ بادشاہ حیران ہوا، عجیب ماجرا ہے، عجیب لوگ ہیں، جنگ کی انہوں نے میرے ساتھ، جوان بھی تھے، لڑکے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، ادھیڑ عمر بھی تھے، سب لوگ موجود تھے، لیکن یہاں قبرستان میں آؤ تو لکھا ہے 1.5 سال، 2 سال، 2.5 سال، یہ کیا ماجرا ہے؟ بادشاہ کے پلے یہ بات نہ پڑی، اس نے شہر کے سیانوں کو بلایا، ان سے پوچھا یار بڑی مشکل میں پڑ گیا ہوں، تمہارے ساتھ جنگ لڑی وہ مشکل نہ تھی، لیکن یہ پہلی بوجھنی مشکل ہو گئی، مجھے یہ تو بتاؤ کیا ماجرا ہے کہ تمہارے لوگ 1.5 سال، 2 سال، 2.5 سال میں مر جاتے ہیں اور کوئی اس سے آگے زندہ نہیں رہتا۔ تو وہ سیانے لوگوں نے بادشاہ کے دربار میں ہاتھ جوڑ کے کہا، بادشاہ سلامت، جان کی امان پائیں، ایک عرض کروں؟ کہا ضرور۔ کہا بادشاہ اصل میں بات یہ ہے، یہ جو موت ہے نا، یہ جو قبر ہے، یہ آنے والی زندگی کا وہ سفر ہے جہاں جھوٹ نہیں چلتا، جہاں کوئی بناوٹ نہیں چلتی، وہاں ہم وہ زندگی لکھتے ہیں جو اس مالک کی یاد میں گزرتی ہے، جو اس پروردگار کے ذکر میں گزرتی ہے۔ ہم وہ زندگی یہاں لکھتے ہیں جب اس کی کیلکولیشن لگتے ہیں، جیتے تو 70 سال ہیں، لیکن زندگی وہ ہے جو اس کے نام پہ گزری، وہ 2.5 سال بنتی ہے، کسی کی 2 سال بنتی ہے، کسی کی 1.5 سال بنتی ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ فقیر، یہ درویش آج یہی کہہ رہا ہے کہ یہ لمحے جو تمہارے ساتھ گزر رہے ہیں، جو لمحے اللہ کی یاد میں گزر رہے ہیں، جو لمحے اس مدرسہ کی خیر مانگتے گزر رہے ہیں، میں یہی زندگی کے اپنے وہ لمحے سمجھتا ہوں جن کو میں سمیٹ کے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا، عرض کروں گا مولا میرے دامن پہ کوئی خیر نہیں ہے، میرے دامن پہ کوئی نیکی نہیں ہے، میرے دامن کے اوپر کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں، میں اپنے دوستوں کے کہنے پہ میں یہ سفر کر کے، یہ ریاضت کر کے، یہ وقت گزار کے میں اس شہر میں گیا جہاں میرا جاننے والا کوئی نہیں تھا، میرا رشتہ دار کوئی نہیں تھا، میرا کاروباری شریک کوئی نہیں تھا، سارے وہ لوگ تھے جو محمد عربی کا کلمہ پڑھتے تھے، محمد عربی کی غلامی میں رہتے تھے، وہ میرے دوست تھے۔ انہوں نے مجھے بلایا، میں وہاں حاضر ہوا، مولا میرے انہی لمحوں کو میری آخرت کی بخشش کا سامان بنا دے۔ میں نے